اور سورہ احقاف کی آیت نمبر جہاں 7 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اکتوبر کی آج 11 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ام یقولون افترا، یا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام، اس کتاب کو خود گھڑا ہے، بنایا ہے۔ قل، ارشاد ہوتا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے، آپ یہ فرمائیں ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس تم نہیں مالک ہو میرے لیے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کچھ بھی، اس مسئلے میں تم سارے مل کر میری کوئی کفایت حمایت نہیں کر سکتے۔ وہ عالم بما تفیضون فیہ، اور وہ زیادہ علم رکھتا ہے جس بات میں تم بحث کرتے ہو، گفتگو کر رہے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے میرے لیے شہید، یعنی گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے درمیان، تمہارے درمیان، میرے اور آپ کے درمیان جو اللہ کی شہادت ہے، گواہی ہے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، نبی مکرم علیہ السلام یہ بات بھی فرمایا ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسولوں میں سے رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر واضح طور پہ کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں برے نتائج، برے اعمال و نتائج سے۔ قل، یہ بات بھی ہم فرمائے ربی مکرم ارأیتم، آپ بتائیں، یعنی مخاطبین سے کہا جا رہا ہے، منکرین معاندین سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ان کان من عند اللہ، اگر یہ کلام قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، تم نے اس کا کفر کر دیا ہو،
وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور ایک گواہی دینے والا جس نے شہادت دے دی ہو بنو اسرائیل میں سے اس کی مماثلت میں، یعنی اس جیسی کتاب پہلے بھی آئی تھی، مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اس کے وحی ہونے کلام اللہ ہونے پر گواہی دے چکے۔ فآمن، پس وہ ایمان بھی لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا جو باتیں بنا رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا تھا کافروں نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اہل کفر نے اہل ایمان سے یہ بات کہی، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ خیر ہوتی، بلائی ہوتی، اچھا کام ہوتا، کلام اللہ ہوتا، نبوت رسالت کی بات سچی ہوتی، تو تم ہم سے پہلے کس طرح آگے نکل گئے، تم ایمان لے آئے، تم صحابی بن گئے، مان گئے ایمان لے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اندازہ فرمائے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اگر وہ ہدایت نہیں لائے، فَسَيَقُولُونَ، بس وہ قریب یہ بات کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ بات ٹال دیں گے، یہ بات کہہ گے۔ اور اسی طرح اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں کس سے کہہ گے، بات کو ٹال دیں گے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام والی کتاب تورات جو آئی تھی وہ رہنما بھی تھی، رحمت و شفقت بھی اس میں تھا۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب قرآن مقدس ہے، مصدق لسانا عربیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے، عربی لغت ہے، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ یہ قرآن، یہ رسول ڈرائیں لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ خوشخبری اور بشارت ہے محسنین، نیکیاں کرنے والے، حسنات کرنے والے، بات کو مان کے توحید کے عقیدے پر قائم رہنے والے، یہ سارے اس کے مفاد میں موجود ہیں۔ حضرات، جھوٹ بہت بری شے ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ ہوتا ہے وہ برائیوں کی دعوت دیتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ الصدق یہدی، جو سچائی ہے، یہدی الی الخیر، سچائی جو ہوتی ہے، سچ بولنا، وہ خیر کی دعوت دیتی ہے، بھلائیوں کی دعوت دیتی ہے۔ اور والخیر یہدی الی الجنہ، خیر اور بھلائیاں، حسنات جنت میں لے جاتی۔ ایک اور حدیث کے اندر بیان ہے، ما یزال الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ویتحری من الصدق، سچ تلاش کرتا رہتا ہے، یعنی سچ کی تلاش میں وہ کاوشاں رہتا ہے، کاوش کرتا ہے، کوشاں رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، وقت آتا ہے صدیقوں میں لکھا جاتا ہے۔ ما یزال الرجل یکذب، بندوں میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، ممبر میں جھوٹ، مساجد میں جھوٹ، خطبوں میں جھوٹ، جلوسوں میں، ترنوں میں جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ پھر ویتحری، اور تلاش بھی جھوٹ ہی کرتا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ کی تلاش کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، وقت آتا ہے کذاب و دجالوں میں لکھا جاتا ہے، اس کے پہلے کچھ نہیں رہتا۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ رسول میں کبھی جادوگر کہہ دیا، کبھی پاگل کہہ دیا، کبھی کہہ دیا خود گھڑتا ہے۔ اگر خود گھڑتا ہے تو پاگل کس طرح ہوگا؟ یعنی اپنا بیان ہی تضاد ہے، اس کے اندر ہی دو نمبری۔ اگر معاذ اللہ وہ پاگل ہے تو پاگل یہ کلام بنا سکتا ہے؟ اگر اس نے کلام بنایا تو پھر وہ پاگل نہیں۔ اگر وہ پاگل ہے تو جادوگر کہاں سے آ گیا؟ کبھی جادوگر کہہ دیا، کبھی پاگل کہہ دیا، کبھی کہتے ہیں اس نے خود بنایا، کبھی کہہ دیا نہیں اصل میں اس کو کوئی املا کراتا ہے، اس کو لکھاتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی، الزامات اس قسم کے، اللہ معاف کرے، رسالت باپ کی شان، عظمت، صداقت، امانت پہ کوئی حرف نہیں ہے۔ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے،
اس سلسلے میں اپنی انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ثابت کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے کہ یہ کلام انہی حروف تہجی سے ہے، الف با تا سا، جس سے تم غزل پڑھتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، کلام بناتے ہو، خطبات دیتے ہو، تم چیلنج کرتے ہو، خیر یا شر کا کلام پیش کرتے ہو، تو بھئی یہ قرآن کیوں نہیں بناتے؟ سورت بناؤ۔ ارشاد فرمایا نہ تم صورتیں بنا سکو گے، نہ 10 آیتیں بنا سکتے ہو، نہ ایک جملہ بنا سکتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو، اعلان ہوتا ہے قیامت تک ٹکرے مارو، تم کر بھی نہیں سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے ایندھن بنو، اس کا ایندھن بندے اور پتھر ہوں گے۔ پھر بگلے آگے، اچھا جی اس میں پتھر کس طرح جلیں گے؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں پتھر گل دے ویکھے، اللہ دی رحمت دے نال بندے پانی ہوتے چل دے ویکھے، جنہ دانے جہان تے جگ تے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے، تے چڑھ دے سورج ٹل دے ویکھے، تے بجھے دیوے بل دے ویکھے، ہیرے دا کو مول نہ جانے تے کھوٹے سکے چل دے ویکھے۔ 2 نبریاں کرنے والے وزیر بن رہے، گورنر بن گئے، چودھری بن گئے، ارب خرب گتی بن گئے، تو چھتر کھا کے منہ کالے کرا کے دنیا سے چلے گئے۔ کیا کمایا، کیا کھایا؟ تو آپ کے سامنے کہ ایک مثال نہیں ہے، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے سبق میں ایک بات فرمائی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ الزام بھی تبصرہ کرتے ہوئے رسول پاک پہ لگایا، ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کلام گھڑا ہے، خود ساختہ ہے، انہوں نے بنایا ہے، یہ بنوایا ہے۔ اللہ، تو اللہ نے پھر ان سے کہو قل ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے کہ فلا تملکون لی من اللہ شیء، تم میرے کام تو آ نہیں سکتے، پھر مجرم تو میں بنوں گا، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ فرض کریں تم سمجھ دو میں سچا نہیں، اس سلسلے میں یہ کلام اللہ کا نہیں، یہ وحی نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں، خود ساختہ ہے، گڑی ہوئی ہے، کسی نے بولا کوئی ایک بات، تو تمہیں پریشانی کس بات کی؟ تم سارے مل کر میرے کام آ سکتے ہو؟ اگر میں مجرم ہوں معاذ اللہ، اگر وہ گھڑا ہے یہ ایسا، تو تمہیں چنتا کو لگی ہے، کھربلی تمہیں مچی ہوئی۔ یہ جواب دیا فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تم میرے کسی کام نہیں آ سکتے۔ هو عالم بما تفیدون فیہ، وہ زیادہ جانتے ہیں جو اس میں باس مباس کر رہے ہو، کدی پاگل، کدی جادوگر، کدی املا، کدی سحر، کدی کچھ کہہ رہے ہو۔ تفیدون کا معنی یہ ہے جو گپ شپ لگاتے ہو، تبصرے کرتے ہو، ناقدانہ بات پیش کرتے ہو، الزامات لگاتے ہو، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَقَفَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور آپ کے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے۔ وہ مجھے رسول کہہ رہے ہیں، خاتم النبیین کہہ رہے ہیں، مجھے اپنا محبوب کہہ رہے ہیں، اپنا نمائندہ کہہ رہا ہے، تم بکواس کر رہے ہو، تو اللہ کی شہادت کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، وہاں بھی یہ ہے کہ پھر اللہ کی شہادت کافی ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، اللہ رسول کہہ رہا ہے، اللہ ہادی کہہ رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، میں نے نازل فرمائی ہے، میرا محبوب ہے، اسے دل پہ نازل فرمائی ہے، روح الامین لے کر آئے ہیں، تم اس کو جادو کہہ رہے ہو؟ تو شدائی یہ بات کر سکتے معاذ اللہ؟ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، معافیاں دینے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اگر آج بھی کفر چھوڑ کے، شرک چھوڑ کے، جہالت چھوڑ کے، ہندو مت چھوڑ کے، سکھ ازم چھوڑ کے، نصرانیت دین یہود و نصارہ کا چھوڑ کر سچے دل سے کلمہ پڑھ کے میدان میں پہلا قدم رکھتا ہے، پچھلا سارا میدان صاف۔ رسول پاک کے سامنے شخصیت، اللہ اکبر۔ تو عبداللہ عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے رسول ابسط یدک لکی ابایعک، اے نبی محترم اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، مجھے اپنا مرید بناؤ، میں آپ کا دین قبول کروں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فلما بسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کیا تو قبض یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا،
رسول پاک نے پوچھا لماذا، تو نے کیا کیا یہ؟ انہوں نے کہا جی ارید ان اشترط، میرا پروگرام یہ ہے میں آپ کو شرط عائد کروں، میں اپنا دین چھوڑ رہا ہوں، تمہارا دین قبول کر رہا ہوں۔ آج سنا تشترط ماذا، کیا ہے شرط جو آپ قائم کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی شرط میری یہ ہے کہ میری پہلی زندگی کا کیا بنے گا، وہ جو میں نے زمانہ گزارا ہے، جوانی بھی آئی ہے، کافی سال بیت گئے، پہلے میں کچھ تھا، تو اب میں آپ کی پارٹی، آپ کی رہنمائی میں دین جدید قبول کر رہا ہوں، دین اسلام جس کا نام ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ تو مسند حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سچے دل سے جو آدمی اسلام قبول کر کے قدم رکھتا ہے اس کا پچھلا سارا میدان صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرمایا الہجرت والحج، یہ باب بندی کی ہے، ابواب قائم کی ہے محدثین کرام نے، جو سچے دل سے حج کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، ترک بدن کرتا ہے دین اسلام کے لیے، یہ نہیں کہ پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ چلا جاتا ہے یا انڈیا چلا جاتا ہے، جس طرح افغانی صاحب گئے ہیں ہوتے جا کے چفا مارنے کے لیے۔ کیا زندگی ہے لوگوں کی، ان کی پگڑیاں دیکھو، داڑیاں دیکھو، دعوے دیکھو، سلسلے دیکھو، کرتوتیں دیکھو، کیا کر ساری زندگی تماشبینی کر کے مر کے جب اللہ کے بچے لے کیا منہ دکھائیں گے؟ فرمایا یہ کیا سلسلہ ہے آپ؟ تو رسول پاک نے فرمایا ہاں، حج کرنے والا بھی حج مبرور ہو گیا، میدان عرفات سے نکلا، سورج غروب ہوا، آواز آتی ہے رجا کا یوم ولدت امو، عرفات کا میدان چھوڑ کے جا رہے ہو، آج اس طرح میں نے کر دیا جیسے تیری ماں نے آج جنم دیا ہے۔ سارے میدان صاحب، ہجرت، حج، اسلام، یہ وہ انعامات ہیں امت رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے نعمتوں فرمائی ہیں، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، توجہ کریں جی، ایک اور اعلان کرو، اللہ نے فرمایا رسول پاک سے یہ کہو، وہ میں کوئی نیا رسول بن کے رسولوں میں سے، میرے سے پہلے کتنے رسول آئے، جناب عیسیٰ آئے، جناب موسیٰ آئے، عیسیٰ موسیٰ کے درمیان کتنے رسول آئے، جناب داؤد آئے، جناب سلیمان آئے، ابراہیم آئے، اسحاق، یعقوب، اسماعیل آئے، یہ اتنے انبیاء رسول تشریف لائے، کوئی نیا رسول بن کے آیا؟ اچھا، وما ادری ما یفعل، یہ میرا سٹیٹس ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اس کے بعد میں نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ یہ تھے کتب کلندر، ٹائی کلندر، ہاں ٹائی کلندر ہوئے نہیں، ترائے کلندر نہیں ہو سکتے، رابع بصری ادھا کلندر ہے وہ۔ کیا زندگی ہے جناب علی مرتضیٰ، امت کی ساری کریم بیٹھی ہوئی ہے رسول پاک سمیت، خبر پھیل گئی کہ عثمان صاحب شہید ہو، سارے ہی مان گئے شہید ہو گئے تھے، شہید تو ہوئی نہیں تھے، پھر بیعت ہو رہی ہے جی اس کا بدلہ لینا چاہیے، سب بیعت، ابو بکر لگے ہوئے ہیں، عمر لگے ہوئے ہیں، علی صاحب لگے ہوئے ہیں، حیدر کرار لگے ہوئے ہیں، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ علی صاحب آپ شہید ہوئے، حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے، یہ نعرے مارتا پھر 5 تن ایک نر حیدری، مسلمان ملت ہے۔ قرآن پڑھنا کس دن؟ قرآن پاک کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے کوئی ٹائم ہے، کوئی پیسہ سرمایہ، کوئی وقت، کوئی طبیعت، کوئی شاید وہ ہو گیا در تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئی تب بھی ٹھیک ہے، جاگ میں تب بھی ٹھیک ہے، سوتے رہتا بھی ٹھیک ہے، مٹھائی کسی کھوا دیتی تب بھی ٹھیک ہے، دھکے مارے تب بھی ٹھیک۔ کیا یہ سلسلہ ہے نقی بندیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے معاملہ یہ تو نہیں کلیئر ہے، مومن جنت میں جائیں گے، کافر یہ اعتراض ہوا کیوں نہیں پتا؟ اس لائن پہ چلنے والے کامیاب ہوں گے، اس لائن پہ چلنے والے ناکام ہوں گے۔ اس کے باوجود مرحلہ زندگی کا فرمایا ہے میرے ساتھ کیا معاملات آنے والے ہیں۔ آپ کو علم تھا کہ احد کے درہ پر جو میں نے صحابی کھڑے کی ہیں، انہوں نے درہ چھوڑ دینا ہے، سب نے شہید ہو جانا ہے، 70 صحابہ نے شہید ہونا ہے۔ آپ کو علم تھا جو 70 قراء آپ نے بھیجے مبلغین، سب کو انہوں نے شہید کر دیا، اور آخری شہید ہونے والا دعا کرتا ہے
اللہ میرے پاک پیغمبر کو ہماری شہادتوں کا علم نہیں، اس اللہ ہمارے پیغمبر کو بتا دو جناب اسی سارے ہی شہید ہو رہے ہیں۔ جبرائیل امین نے آ کے بتایا جناب جب مبلغ آپ نے بھیجے تھے نا 70 سارے شہید ہو گئے۔ ایک پورا لطف کی بات ہے، پورا مہینہ رسول پاک فجر کی نماز فرضوں میں ان کے خلاف نام لے لے کر، شان ربانی ایسی ہے جن کا نام لے لے کر آپ فرماتے ہیں اللہ ان کو تباہ کر، اللہ ہلاک، انہیں سارے اللہ نے ہدایت دے دی۔ جاگ رہے ہو شیخ الدین صاحب، جاگ رہے ہو؟ پاک پیغمبر نام لے کے اللہ اس کو ہلاک کر، اس کو ہلاک کر، اس کو ہلاک کر، اس کو ہلاک۔ اللہ فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ کا امر شہید سونے ہو، یہ نتائج تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ ہدایت دینا میرے علم میں، تیرے علم میں نہیں۔ تو وہ سارے ہی مسلمان ہو کے جنتی بن کے جن کا نام لے کر فرمایا یہ مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، تمہیں بھی نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، اسے سارا ہی پتا ہے۔ گکھڑالے میں پتا ہے، رابع بسر میں پتا ہے، شیخ صاحب میں پتا ہے، ہاتھ دیا لکیرہ میں پتا ہے۔ ایک کتب بندہ ہے میرا ہاتھ دیکھو جی، بڑا پارا سی دسنا وہ آتا جی 2 شادیاں نے تاری، 2 لکیروں نے شادی۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا عمر کنی ہو گئی؟ عمر 46 سال ہو گئی، تو منگنی ایک بھی نہیں ہوئی۔ عمر 46 ہو گئی ہے، ساڈے پنڈ کا واقعہ حضرت ہے، نام ہی ولی ہوتا ہے۔ تے ساری دن کہ وجہ جب کچے کڑے تے ترنا تے مرنے تو کی ڈرنا، یہ نغمہ میں خود سنتا رہا تے نالیاں دی کھلو کے رات کو وظیفے کرتے رہے شادی تے کوارا ہی فوت ہو گیا تے لکیراں دینے والے مر گئے تو بھی مر گیا خلاص۔ علی حجبیری صاحب نے 4 بیاہ کیتے تے کڑی نہ منڈا والا ہے، اسی درخواست لے کے لاہور جا رہے ہیں، لو جی منڈا نہیں ہو رہا تیرا منڈا ہو گیا۔ پھر جائے گی دنیا، کیا کریں گے ہم؟ ایک کتب ٹوٹ گیا، اسے عمرہ کرنا سے بیمار ہو گیا، وہ فون چون کیتا اس نے پترا اس طرح بکرا لے جا علی حجبیری کو جا تے درخواست کر ابا عمرہ کرن گیا تے بیمار ہو گیا ذرا ول کر چھڈو۔ بتوں سے تم کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے، کفر کسے کہتے ہیں؟ چلو کسی گوگل والوں پوچھ لے جائے، ہو سکے گوگل ہی مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا، کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، صوفیوں سے پوچھو کیا ترجمہ ہے۔ فرمایا کل کہو لوگوں کو ما کنت بدعا منہ، میں نیا رسول نہیں رسولوں میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، واقعات حالات پیش آمدہ چیز، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے، میں تو وحی کی تعلیم پر عمل کر رہا ہوں، جو وحی آتی ہے وحی جو پابند کرتی ہے۔ تو وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں۔ کیا ڈرانے والے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو پیغمبر کی مخالفت، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے رستے سے ہٹ کے عقیدہ باطل اپنا کے بدعمالیاں کر کے پھر لڈیاں ڈال کے پھر ترنے دے کے نعرے مار کے فلسطین ادا کر رہے ہیں، بیڑا گرک کر دیا ملک کا، مار مار کے ٹکرے چھتر پہنے نے سارے گھر میں ڈر جانا۔ اللہ کا کیسا کل یہ بھی فرمایا ارأیتم، بتاؤ یا دکھاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن مصطفیٰ اللہ کی طرف سے ہو، رسول اللہ ہوں، یہ کلام اللہ ہو، وکفرتم، تسی کر دو کفر، نہ رسول کو مانو نہ قرآن کو مانو، وشاہدہ شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنو اسرائیل میں سے گواہی دینے والا گواہی بھی دے چکا ہو۔ عبداللہ بن سلام تورات کے حافظ تھے، تو پتہ کرنے گیا ہے، وہ پتہ چلا ہے نبوت کا دعویٰ کرنا انہیں بزرگ مدینے پہنچ گیا ہے۔ جب مجلس میں دیکھا چہرے پہ پڑی نظر، کہتے ہیں واللہ لیس بوجہ کا، اللہ کی قسم یہ جھوٹا چہرہ نہیں، سچا نبی ہے۔ وہ ایمان لے آتے تو سن کفر کرتے، چودھری و چھتر ہی کھانے نا پھر تسی۔ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل کے بندہ تو ایمان لے آیا تو تسی کفر کر دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظالم ہیں، کیا کافر اور مشرک ہیں،
الذین کفروا باللہ واشرکوا باللہ، وہ سارے فارغ ہیں۔ اللہ ہدایت کہاں دیتا ہے؟ ہدایت تب آئے گی۔ اصل میں کچھ لوگوں نے کچھ ترجمے بڑے عجیب کیے، وہ پہنچی اللہ ہدایت دینا چاہے تو دے دے، وہ کروانا چاہے تو کروا دے، سانو نماز پڑھانا چاہے تو پڑھا دے۔ ایک ایسا ٹوٹکا ہے، وہ سارا کچھ اللہ نے چھڑ دیتا۔ تو سانو اللہ نے نماز پڑھایا ہے، سانو مومن کروایا ہے، سارے کو داڑیاں رکھوائے۔ ایک نے کہتا جی دعا کرو تو میں داڑھی رکھ لوں، میں کہا میں نہیں کرتا دعا، چل جا کام کر۔ مسئلہ کیا ہے؟ میں دعا نہیں کرتا، علاج بتاتا ہوں، نہ کینچی، نہ اس طرح، نہ سیفٹی، نہ نائی، نہ حجامت، تو چھڑ دے تو میں دعا بھی نہیں کرتا۔ تو دیکھا اتوں تو گاؤں کی داڑھی کی نہیں سمجھ لگی۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے مومنوں سے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، دیکھو عجیب و غریب، اگر خیر ہوتی، اچھائی ہوتی تو یہ ہم سے پہلے آگے کس طرح نکل جاتے؟ یہ سب سے پہلے تو ہم ہی مان لیں، یہ بھی ایشو بنایا انہوں نے، نہیں بات سمجھ میں۔ چودھریوں نے، مشرکین عرب نے یہ بات بھی کہی تھی اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت ہی دینی ہوتی تو دو ان بستیوں طائف اور مکے کے چودھریوں میں سے کسی کو اللہ نبی بناتا، اس کو بنا دیا جیسے کہ گھر بھی کوئی نہیں، باغ بھی کوئی نہیں، اس کے سوسائٹی کے بندہ بھی معامل کوئی نہیں۔ من القریتین عظیم، دو عظیم بستیوں میں سے، طائف اور مکے میں سے، ان چودھریوں میں سے اللہ سلیکٹ کرتا تو اس کو کس طرح نبی بنا دیا؟ ایک کو بولا کہنے لگے جی تو روٹی کھاتا ہے، بازار جاتا ہے بزرگ، بکری کا دودھ دوتا اور پیتا ہے، یہ نبی کس طرح بن گیا؟ ایک کو بولا کہنے لگے تو کوئی باغ کوئی نہیں، ایک کو بولا تو کوئی گھر کوئی نہیں۔ نبوت ویسے نہیں ہے کہ کوٹھی کار ہوئے، دو شکاری کتے ہوں، دو در بندوقوں والے بندے ہوں، دو در ڈنڈے ساٹے بولنے والے، انہوں نے نبوت بننا چاہیے۔ یہ باتیں کر چکے ہیں سارے لوگ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، یہ ہم سے آگے کس طرح نکل گیا ہے، یہ ایمان کس طرح لے ہے؟ اگر یہ اس بات ٹھیک ہوتی وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب کہ وہ ہدایت نہیں لائے، اس کو مانا نہیں، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، آخر میں کہہ دیں یہ پرانا جھوٹ ہے، اساطیر الاولین، کہانیاں کسے پڑھ کے سناتے ہو، کوئی کلام نہیں کوئی۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس کتاب قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب رہنما بھی تھی اور پیشوا اور رحمت و شفقت کا ذریعہ بھی تھی، اس کے اندر نور تھا، ہدایت تھی، رہنمائی تھی، پیشوائی تھی۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، مہیمن ہے، نگران ہے، کلیئر کر، صاف ستھری عربی لغت میں ہے۔ نزل بہ روح الامین والا قلبک بلسان عربی مبین، اللہ بھیجنے والا، جبرائیل لانے والا، مکہ مکرمہ میں لانے والا، رسول پاک کے دل پہ ثبت کرنے والا، غار حراء کے اندر نازل کرنے والا، جگہ بتائی، بندہ بتایا، شخصیت بتائی، زبان بتائی، لغت بتائی۔ تو رات انجیل کے بارے میں کوئی نہیں لکھا ہوا کس زبان میں آئی ہے، کون لانے والا ہے، کس پہ نازل ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس مقصد ہی بیان فرمایا قرآن نازل کیوں کیا گیا ہے، اس لیے کیا کہ اللہ کا پیغام سنایا جائے، اللہ کی توحید کو منوایا جائے۔ سارے نبی کہتے رہے کہ اللہ کی توحید کا نعرہ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، سارے نبی یہ کہتے رہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ انقلاب آئے، تعلیم آئے، عدل و انصاف قائم کیا جائے، تبدیلیاں آ جائیں۔ پھر قربان جاؤں پاک پیغمبر کی تعلیمات کے، خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہیں راہ پر تھے وہ لوگوں کے پیشوا بن گئے، مقتدا بن گئے، بلکہ کیوں بن گئے؟ اللہ اکبر، وہ ایسے ایسے رسول پاک کے بنے، صحابہ، صدیق اکبر، خلفاء راشدین بن گئے، جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مہدی کہا ہدایت والا، اللہ نے راشد کہا، مومن کہا، جنتی کہا، رضوان کے سرٹیفکیٹ دیے، ایسا انقلاب آیا۔ تو گزارش یہ ہے
ساتھ کہتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو، کافر و مشرکین کو ڈرایا جائے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، عبادت گزار موحدین ہیں، ان کو خوشخبریاں سنائی جائیں۔ اگلی آیت کے اندر بات آ رہی ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، قائم رہو، تسی سچے ہو، تانوں جنت ملنی ہے، تسی کامیاب ہو، اور حورانا تواڈے بیاہ ہونے نے، وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ ساری باتیں تو قرآن حدیث کے حوالے سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر اپنا پیشوا بنا لیتا ہے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے ام یقولون افترا، یا وہ الزامات میں سے یہ بات کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو خود گڑھا ہے۔ قل، آپ فرمائیں، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو کسی شے کا میری ملکیت نہیں، اللہ کے مقابلے تو میرا کو تم سنبھال نہیں سکتے، میرے کام نہیں آ سکتے، تم کس بات میں پریشان ہو؟ هو عالم بما تفیضون فیہ، وہ زیادہ علم رکھتا ہے جو تم اس میں بحث و بحث سے تبصرے کر چکے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے لیے وہ اس کی شہادت کافی ہے، میرے تمہارے درمیان، جو اللہ نے وہ نبی بنایا، رسول بنایا، بشارتیں دی۔ وہو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ قل، اے نبی محترم فرمائیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی رسولوں میں سے نیا رسول بن کر نہیں آیا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں پیروی کر رہا مگر جو میری وحی کی جاتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر واضح طور پہ ڈرانے والا۔ قل، اے نبی محترم فرمائیں، ارأیتم، تم بتاؤ، خبر دو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہو، رسول اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بھی، تم اس کا کفر کر دو، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے گواہی دینے والا گواہی بھی دے چکا ہو، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ، فآمن، پھر وہ شہادت دینے کے بعد ایمان بھی لا چکے ہو، واستکبرتم، تم نے تکبر کیا ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ خیر ہوتا، یعنی دین، اسلام، قرآن، رسول، تو یہ ہم سے پہلے آگے کس طرح نکل گئے، یہ ایمان لا کے اس طرح آگے چلے گئے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب وہ ہدایت نہیں لائے، فَسَيَقُولُونَ، کہیں گے، هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ قرآن جھوٹ ہے، گھڑا ہوا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس کتاب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے کتاب امام و رہنما بھی تھی، رحمت بھی۔ وَهَٰذَا کتاب، یہ قرآن کتاب جو ہے، مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا، یہ پہلے صحیفے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور فصیح عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے محسنین کے لیے، بھلائیاں حسنات کرنے والوں کے لیے۔